بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی النبی الکریم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ 15 مارچ 2015۔ میں بہت دن سے قرآن کی 2 آیتوں پر سوچ رہا تھا، بہت دن سے۔ تو اس کے بارے میں کچھ بات میری سمجھ میں آئی ہے، وہ آج میں کہنا چاہتا ہوں۔ دیکھیے، قرآن کی پہلی آیت یہ ہے، الحمد للہ رب العالمین۔ حمد کے معنی ہوتے ہیں شکر۔ حقیقت، حمد کی حقیقت شکر ہے، پریز نہیں ہے۔ تو الحمد للہ رب العالمین کا مطلب ہے الشکر للہ رب العالمین۔ تو شکر آپ کرتے ہیں کب؟ جب آپ کو کمفرٹیبل لائف ہو، سب چیز آپ کی درست ہو، کوئی مسئلہ آپ کو پریشان نہ کر رہا ہو، تب آپ کہتے ہیں کہ اللہ کا شکر ہے۔ لیکن دیکھیے، دوسری طرف اسی قرآن میں یہ آیت بھی ہے کہ لقد خلقنا الانسان فی کبد، انسان کو پیدا کیا ہے ہم نے کبد میں۔ کبد کا مطلب ہوتا ہے پرابلم۔ تو ایک اعتبار سے دنیا دار شکر ہے، اور دوسرے اعتبار سے دنیا دار الکبد ہے۔ اب دیکھیے، دو کنٹراڈکٹری بات ہے یہ۔ جب دنیا دار الکبد ہو، یعنی پرابلم ہو، مشقت ہو، تو شکر کیسے کریں گے آپ؟ بالکل کنٹراڈکٹری صورتحال ہے یہ، کہ ایک طرف قرآن یہ کہتا ہے کہ تم شکر کے نفسیات میں جیو، شکر کرتے ہوئے دنیا میں رہو، شکر کے احساس میں تمہارے صبح و شام گزریں، ایک طرف یہ کہتا ہے۔ دوسری طرف وہی قرآن یہ کہتا ہے کہ دنیا جو ہے تمہارے لیے مشقت کا عالم ہے، پرابلم کی جگہ ہے۔ تو کیسے شکر کرے گا آدمی؟ یہ ایک بہت بڑا سوال تھا میرے ذہن میں۔ تو اللہ کے فضل سے آج ہی صبح کو مجھے اس کا جواب ملا۔ وہ جواب یہ ہے کہ انسان کو دنیا میں دو ڈفرینٹ پہلوؤں کے درمیان رہنا پڑتا ہے۔ ایک طرف یہ کہ اللہ کے مقابلے میں اس کا رسپانس کیا ہو، دوسری طرف انسانوں کے بارے میں اس کا رسپانس کیا ہو۔ ایک طرف ہم رہتے ہیں سوسائٹی میں، انسانوں کے درمیان، تو ہمارا رسپانس انسانوں کے بارے میں کیا ہو۔ دوسری طرف ہم اللہ کے ربوبیت میں جیتے ہیں، تو اللہ کے مقابلے میں ہمارا رسپانس کیا ہو۔ تو اس پر سوچتے ہوئے میرے سامنے آیا کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی زندگی دی ہے جس میں بیک وقت اس کو دو تقاضوں کے درمیان جینا پڑتا ہے، یعنی اللہ کے نسبت سے شکر، انسان کی نسبت سے پرابلم کا تجربہ۔ تو کیا کرنا ہے؟ جو قرآن میں آیا ہے کہ صبر کرو، صبر کرو، صبر، بہت زیادہ صبر کی بات ہے۔ تو صبر آپ کس کے بارے میں کریں گے؟ اللہ کے خلاف؟ اللہ کے معاملے میں صبر کا کوئی سوال نہیں ہے۔ تو اللہ کے معاملے میں شکر، انسان کے معاملے میں صبر، یہ میرے سمجھ میں آیا۔ انسان کو شکر کے احساس میں جینا ہے اللہ کی نسبت سے، اور انسان کو صبر کرتے ہوئے رہنا ہے انسانی دنیا میں۔ یہ ہے راز حیات۔ اور
اگر آپ اس رات کو نہ جانیں تو آپ نماز روزہ کر کے بھی آپ محروم رہیں گے دین سے، کیونکہ الحمدللہ کہیں گے آپ لپ سروس کے طور پر، اور حقیقت میں آپ انسانوں کے پیدا کی پرابلم کی وجہ سے نگیٹو تھنکنگ میں رہیں گے، غصہ کریں گے، شکایت کریں گے، پروٹیسٹ کریں گے، تو پوری دینی زندگی آپ کی جبرڈائز رہے گی۔ یہ بہت بڑا یعنی راز ہے زندگی کا، جس کو ہمیں سمجھنا ہے۔ تو دیکھیے اللہ کا شکر کرنے کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کا شکر کرنا ہے آپ کو یہ جو دنیا دی ہے اللہ تعالیٰ نے، یہ جو زمین ہے، یہ زمین میں بہت سارے حالات ہیں، وہ حالات اگر نہ رہیں تو آپ زمین پر رہ نہیں سکتے۔ اس کے اندر بہت ہی یعنی رائٹ پروپورشن میں یہاں پر وہ ہے کشش، یعنی گریوٹی، جو گریویٹیشن پل زمین کے اندر ہے، وہ بہت ہی رائٹ پروپورشن میں ہے۔ اس طرح سے سورج کی روشنی بہت ہی رائٹ پروپورشن آپ کی طرف آتی ہے، بارش ہوتی ہے وہ بھی بہت رائٹ پروپورشن ہوتی ہے۔ اگر ذرا سا پروپورشن بگڑ جائے تو آپ سارا معاملہ خراب ہو جائے گا آپ کا۔ تو پوری کائنات کو اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے کسٹم میڈ کارنر بنا دیا۔ کسی سائنٹسٹ نے صحیح کہا ہے کہ یونیورس از اے کسٹم میڈ یونیورس۔ پوری یونیورس کو اللہ نے انسان کے لیے کسٹم میڈ یونیورس بنا دیا، جس کا تجربہ ہر لمحہ انسان کو ہوتا ہے۔ اس کو لائٹ چاہیے تو سورج لائٹ دے رہا ہے، اس کو آکسیجن چاہیے تو ہوا آکسیجن پہنچا رہی ہے، اس کو غذا چاہیے تو زمین میں غذائیں اگ رہی ہیں، اس کو پھل چاہیے تو درخت سے پھل لٹک رہے ہیں۔ بلین چیزیں ہیں جو انسان کے لیے اللہ نے پیدا کی ہیں۔ تو یہ چیزیں آپ کو بتاتی ہیں کہ اللہ کا شکر کر کے اس دنیا میں رہو۔ یہ ورلڈ تمہارے لیے بلیسنگ کی دنیا ہے، یہ دنیا جو ہے تمہارے لیے بلیسنگ کی دنیا ہے، تو شکر کے احساس میں جیو۔ اب سوال دوسرا آتا ہے کہ جب انسانی دنیا ورلڈ آف پرابلم ہے تو کیسے ہم اپنے شکر کو مینٹین کریں، شکر کے جذبات کو کیسے رکھیں؟ تو دیکھیے، ایک طرف آپ کو پرابلم مینجمنٹ کا آرٹ سیکھنا ہے، اور اللہ کے بارے میں اکنالج کرنے کا ذہن بنانا ہے، یعنی اللہ کی بلیسنگ کو ہمیں اکنالج کرنا ہے، یہ ہے شکر۔ اور انسان کی طرف سے جو کوئی پیش آئے آپ کو، اس کو آپ مینیج کرنا ہے۔ یو ہیو ٹو لرن دا آرٹ آف مینجمنٹ، تب جا کر کے آپ مینٹین کر پائیں گے اپنے شکر کے احساس کو۔ یہاں پر میں آپ کو یاد دلاؤں گا کہ الترمذی جو حدیث کی ایک کتاب ہے، یعنی 6 کتابیں جو سیاح کا آتی ہیں ان میں سے ایک ہے وہ، تو اس میں ایک روایت ان الفاظ میں آئی ہے: من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ۔ جو شخص انسان کا شکر نہیں کرے گا وہ اللہ کا شکر بھی نہیں کرے گا۔ اس کو بھی بہت دنوں سوچتا تھا کیا مطلب ہے اس کا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو آدمی انسان کے بارے میں ناشکری میں جیے گا، ناشکری میں یعنی کمپلین بھی جیے گا، نفرت میں جیے گا، غصہ میں جیے گا، ناشکری میں جیے گا انسان کے بارے میں، تو اس کی پوری پرسنالٹی نگیٹو ہو جائے گی۔ تو بظاہر آپ اپنی پرسنالٹی کو نگیٹو بنائیں گے انسان کی نسبت سے، لیکن وہ ایکسٹینڈ کر کے اللہ تک پہنچے گی۔ تو کیا ہوگا؟ ناشکری میں کا آبسیشن بن جائے گا آپ کا، یعنی شکایت، ناشکری، نیگیٹو تھنکنگ، یہ آپ کا آبسیشن بن جائے گا۔ اس آبسیشن کی وجہ سے
کچھ دکھائی نہیں دے گا آپ کو کہ نعمتوں میں اللہ تعالیٰ نے رکھا آپ کو. جیسے کل میرے پاس ایک مسلم ماہنامہ آیا, موٹا سا نمبر نکالا انہوں نے, سارا پرچہ بھرا ہوا ہے شکایتوں کے بعد سے, جو حکومت کی طرف سے یہ شکایت وہ شکایت, پارٹیوں کی طرف سے یہ شکایت وہ شکایت, میجارٹی کمیٹی کی طرف سے یہ شکایت وہ شکایت. پورے پرچے میں کہیں بھی خدا کے شکر کی بات نہیں. وہ موٹا سا ہے لیکن پورے پرچے میں کہیں بھی خدا کے شکر کی بات نہیں. کیوں؟ دیکھیے, یہ انسان کی نفسیات ہے کہ جو چیز آپ کو آبسیشن بن جائے, آبسیشن, وہ آپ کو بلائنڈ بناتا ہے, بلائنڈ بنا دیتا ہے دوسری چیزوں کو سمجھنے کے لیے. تو آپ جیتے ہیں ناشکری کا آبسیشن میں, نفرت کا آبسیشن میں, کہ ہم کو ہمارے خلاف سازشیں ہو رہی ہیں, یہ آپشن ہے آپ کا. تو یہ آبسیشن آپ کو دوسری چیزوں کے بارے میں بے خبر بنا دے گا, بلائنڈ بنا دے گا. تو یہ جو حدیث ہے ملم عشق الناس ملم عشق الناس لم عشق اللہ, اس کا مطلب یہ ہے کہ جو آدمی انسان کے بارے میں ناشکری میں پڑ جائے گا تو خدا کا شکر اس سے نکل جائے گا, خدا کا شکر نہیں کر سکتا وہ. اسی لیے تعلیم دی گئی ہے کہ انسان کے بارے میں صبر کا طریقہ اختیار کرو. صبر, انسان کیا کر رہا ہے اس پر صبر کرو. وہ کیا کہہ رہا ہے, کیا اس کی سازش ہے, کیا اس کی پلاننگ ہے, کس طرح ڈسکرمنیٹ کر رہا ہے تمہارے ساتھ, یہ سب چیزوں کو صبر کے کھانے میں ڈال دو. یہ کیوں؟ تاکہ آپ اللہ کا شکر کر سکیں, تاکہ آپ اللہ کا شکر کر سکیں. اگر آپ انسان کی اٹراسٹیز کو, انسان کی بظاہر سازشوں کو, انسان کے ظلم کو صبر کے کھانے میں نہ ڈالیں تو بہت بڑی پرائز دینی پڑتی ہے. یہ پرائز کہ اللہ کا شکر کرنے کے قابل نہیں رہتے آپ اس قابل نہیں رہتے کہ اللہ کا شکر کر سکیں. تو دیکھیے, قرآن کی ایک آیت ہے صبر کے بارے میں کہ انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب, صبر کرنے والے بلا حساب انعام پائیں گے. تو یہ کیوں ہے؟ یہ اس میں رزلٹ کی بات یہاں پر ہے. یعنی صبر خود کوئی ایسی چیز نہیں کہ اس پہ آپ کو ریوارڈ دیا جائے. صبر کی وجہ سے آپ اس قابل ہو جائیں گے کہ سب سے بڑا ریوارڈیبل کام وہ کر سکیں آپ, یعنی اللہ کا شکر. یہ بہت بڑی بات ہے, سمجھنا چاہیے. انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب, یعنی صبر کرنے کی وجہ سے وہ اس کام کو کر پائیں گے جس پر سب سے بڑا انعام ملتا ہے, یعنی شکر, حمد. تو یہ بہت ہی بڑی بات ہے, اس کو سمجھنا چاہیے کہ اللہ نے دنیا کو بنایا ایک اعتبار سے دارالحمد, دوسرے اعتبار سے بنا دیا اس کو دارالکبد. انسان کے نسبت سے دارالکبد ہے اور اللہ کے نسبت سے دارالحمد ہے. وہ دونوں الگ الگ نسبتیں ہیں. یعنی دارالکبد ہے وہ انسان کی نسبت سے اور دارالحمد ہے وہ اللہ کی نسبت سے. اب دیکھیے ایک اور پہلو سے, اب دیکھیے اللہ نے کیوں دنیا کو دارالکبد بنایا. کیا اللہ کو انسان سے کوئی ضد تھی؟ کیا اللہ انسان کے بارے میں کچھ ظالم تھا؟ ایسا ظاہر ہے کہ ہمارا عقیدہ ہے کہ ایسا نہیں ہو سکتا. نہیں, چیز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا ہے اس طریقے سے کہ وہ ساری چیزیں اس کے اندر پوٹینشیل کے روپ میں ہے, پوٹینشیل کے روپ میں. جیسے پتھر ہے, پتھر میں جو چیز ہے وہ ہے, اسی میں کوئی پوٹینشیل کے روپ میں نہیں ہے کوئی. جیسا پتھر ہے ویسا ہے, لوہا جیسا ہے ویسا ہے, شیر جیسا ہے ویسا ہے. انسان کا معاملہ یہ ہے کہ اس کے اندر بے شمار چیزیں ہیں لیکن وہ سب پوٹینشیل کے روپ میں.
یعنی بالقوہ اس کو کہتے ہیں، بالقوہ کے انداز میں. یہ بالقوہ بالفعل کیسے بنے، یعنی پوٹینشیل جو ہے وہ ایکچوئل کیسے بنے، اس کا طریقہ اللہ تعالیٰ کا ہے شاک ٹریٹمنٹ. شاک ٹریٹمنٹ آپ کے پوٹینشیل کو ایکچوئل بناتا ہے. جب آپ کو شاک لگتا ہے، جو آپ کو پرابلم کو فیس کرتے ہیں، جب آپ کو چیلنج پیش آتا ہے، تب آپ کے پوٹینشیل، تب آپ کا مائنڈ ایکٹیویٹ ہوتا ہے، تب آپ کے پوٹینشیل جو ہے وہ ایکچوئل بنتے ہیں. ان باتوں میں بہت دنوں سے سوچتا تھا. سب سے پہلے مجھے اس میں جو کلو ملا، کلو، وہ آرنلڈ ٹائنبی کی تاریخ سے. اس نے یہ بات لکھی ہے کہ جو قومیں یا جو کمیونٹیز ترقی کرتی ہیں یا تہذیب سویلائزیشن بناتی ہیں، وہ وہی ہوتی ہے جو مائنارٹی میں ہوتی ہیں، کیونکہ وہ ہمیشہ میجارٹی کی طرف سے ان کو چیلنج پیش آتا ہے مسلسل. تو اس نے لکھا ہے کہ چیلنج ریسپانس میکینزم وہ چیز ہے جس سے کوئی کمیونٹی اس قابل بنتی ہے کہ وہ ایک سویلائزیشن کریٹ کرے. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ جو لا آف نیچر ہے اللہ کا، جو اللہ کا جو کیسے پلان ہے، اسی کو اس نے اپنے الفاظ میں بیان کیا ایک ہسٹورین کی زبان میں. تو قرآن میں لکھی ہے کہ علم آدم الاسماء کلھا. علم آدم الاسماء کلھا کا مطلب یہ ہے کہ انسان کے اندر ساری باتوں کا علم بھر دیا پوٹینشیل کے طور پر. انسان کے اندر ساری باتوں کا علم بھر دیا پوٹینشیل کے طور پر. یعنی جس طرح سے آپ کو بھوک کا احساس رکھ دیا گیا ہے آپ کے اندر، پیاس کا احساس رکھ دیا آپ کے اندر، اسی طرح آپ کو یہ جو ڈسکوریز ہیں، چاہے کار ہو، ہوائی جہاز ہو، مشین ہو، سب پوٹینشیل کے طور پر آپ کے اندر موجود تھی. سائنسدانوں نے اس کو اسٹڈی کر کے اس کو ڈسکور کیا اور پھر تمام چیزیں بنائیں. اگر یہ موجود نہ ہوتا، جیسے شہر کے اندر موجود نہیں ہے چیزیں، تو شہر کبھی اس نے کبھی کوئی موٹر کار نہیں بنائی. ہاتھی کے اندر یہ چیزیں موجود نہیں ہیں تو کسی ہاتھی نے ہوائی جہاز نہیں بنایا. کسی پہاڑ کے اندر یہ چیزیں نہیں ہیں، کسی پہاڑ نے کبھی کوئی مشین نہیں بنائی. تو انسان کے اندر جو کہا گیا ہے کہ علم اسماء، ساری باتوں کا علم بھر دیا، وہ یہی ہے کہ ساری باتیں جو یونیورسل نالج جو ہے انسان کے اندر پوٹینشیل کے روپ میں موجود ہے. اب سوال ہے اس کو ایکچوئل بنانے کا. تو اس پوٹینشیل کو ایکچوئل بنانے کے اللہ تعالیٰ نے یہ نظام رکھا ہے کہ دنیا کو بنا دیا، یعنی دار الکبد، یعنی پرابلم کی دنیا. دنیا پرابلم کی دنیا کیوں بنتی ہے؟ یہ اس لیے کہ انسان کو اللہ نے آزادی دی ہے، آزادی، ٹوٹل فریڈم دی ہے. تو جب آزادی دی ہے تو انسان آپ آزادی کو کبھی پراپر یوز کرے گا، کبھی مس یوز کرے گا اس کو. تو جب مس یوز کرے گا تو دوسرے کے لیے پرابلم کریٹ ہوگی. یعنی ایک انسان جب اپنے آزادی کو مس یوز کرے گا تو دوسرے انسان کے لیے وہ پرابلم کریٹر بن جائے گا. تو اللہ نے انسان کو آزادی کیوں دی ہے؟ تاکہ وہ اپنے پوٹینشیل کو ایکچوئل بنائے، وہ سوچے، وہ غور کرے، اپنے اندر چھپے ہوئے جو ٹریجر ہیں اس کو دریافت کرے. آزادی نہ ہوتی تو یہ نہیں ہو سکتا تھا. چاچا آپ دیکھیے پچھلے زمانوں میں جب کہ دنیا میں کنگشپ تھی اور آزادی نہیں ہوا کرتی تھی تو کوئی ڈسکوری نہیں ہوئی. پورے کنگشپ کا زمانہ جو ہے اس میں کوئی ڈسکوری نہیں ہوئی. ساری ڈسکوریز ہوئی ہیں جب کنگشپ ختم ہوئی، یعنی فرینچ ریولوشن کے بعد کنگشپ ختم ہوئی تو آزادی کا زمانہ آیا. انسان آزادانہ طور پر سوچنے لگا.
تب جا کر کے ڈسکوری ہوئی، تب جا کے انسان کے پوٹینشیل انفولڈ ہوئے. تو جب اللہ تعالیٰ کا یہ کیسے پلان ہے، یہ اس طریقے سے انسان کو اللہ تعالیٰ نے انسان کی یعنی اللہ تعالیٰ کی منشا کہ اس طرح سے انسان کا ڈیولپمنٹ ہو، تو ضرور پرابلم پیدا ہوگا. کیونکہ ایک انسان آپ سے پوچھے گا نہیں کہ میں اپنی آزادی کو کس طرح استعمال کروں. ایک انسان پوچھے گا نہیں آپ سے، وہ خود کرے گا، اپنی سوچ سے کرے گا. آپ کے لیے پرابلم پیدا ہو تو آپ جانیے. اس لیے دیکھیے، یہ ہم کو ماننا ہوگا کہ دنیا کے جتنے بھی پرابلم ہوتے ہیں سب انسان کی آزادی کی وجہ سے ہوتے ہیں. تو اللہ کی نسبت سے دنیا دارالحمد ہے، انسان کی نسبت سے دنیا دارالقبض ہے. انسان کی نسبت سے وہ پرابلم کی دنیا ہے، اللہ کی نسبت سے وہ حمد اور شکر کی دنیا ہے. تو ان باتوں کو جب آپ جانیں گے تب آپ صبر کریں گے. صبر کا معنی کیا ہے؟ ایکسیپٹنس آف ریئلٹی. یعنی صبر کوئی نگیٹو بات نہیں ہے، صبر کوئی نگیٹو بات نہیں ہے. صبر مینس ایکسیپٹنس آف ریئلٹی. یعنی آپ اس بات کو ایکسیپٹ کریں کہ اللہ نے جو پلان بنایا وہ بہترین پلان ہے. اس کی وجہ سے اگر پرابلم آتے ہیں تو مجھے اس کو مینیج کرنا چاہیے، مجھے ریئیکٹ نہیں کرنا چاہیے. یعنی آپ یہ جب کریں گے کہ صبر کو یعنی صبر کی شکل میں آپ ریئلٹی کو ایکسیپٹ کریں گے تو آپ کیا ہوگا، آپ کے اندر ریئیکشن نہیں پیدا ہوگا، آپ کے اندر نگیٹو تھاٹ نہیں آئیں گے، آپ کو غصہ نہیں آئے گا، آپ پروٹیسٹ نہیں کریں گے، آپ کمپلین نہیں کریں گے. کیونکہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ تو اللہ کے پلان کے مطابق ہے. تو جب آپ ایسا کریں گے تب آپ کیا ہوگا کہ آپ کا مائنڈ جو ہے ڈیولپمنٹ کے راستے پہ چلے گا. آپ کسی انسان کو دیکھیے جو شکایتیں کرتا ہو، جو کمپلین جیتا ہو، جو ظلم کے داستانیں بیان کرتا ہو، اس کے پاس بیٹھیے آپ 1 گھنٹہ، آپ دیکھیں گے کہ اس کے اندر کوئی کریٹیوٹی نہیں، اس کے مائنڈ میں کوئی ڈیولپمنٹ نہیں ہوا. میں نے بار بار کا تجربہ کیا. جو لوگ ظلم کی داستانیں سناتے ہیں، جو شکایتی باتیں کرتے ہیں، پروٹیسٹ اور کمپلین جیتے ہیں، ان کے پاس میں بیٹھا، کچھ بھی ان کے پاس کہنے کے لیے نہیں تھا، کچھ بھی نہیں تھا، کچھ بھی نہیں تھا ان سے کرنے کے لیے. کیوں؟ جب آپ دوسروں کے بارے میں ریئیکٹ کریں گے، نیگیٹو تھنکنگ آپ کے اندر آئے گی، آپ دوسروں کے بارے میں نفرت کریں گے، تو اس کو معنی کہ آپ اپنے مائنڈ کو انفولڈ نہیں کر پائیں گے. آپ کا مائنڈ ویسے کو ویسے رہے گا. تو آپ کے اندر سے کریٹیو تھنکنگ نہیں آئے گی، آپ کے اندر پازیٹیو تھنکنگ نہیں آئے گی، آپ کے اندر انٹلیکچوئل اویکننگ نہیں آئے گا آپ کے اندر. اس لیے صبر کا جو فلسفہ قرآن میں ہے اس کا مطلب یہ ہے آخری حد تک شکایت سے بچو، آخری حد تک کمپلینٹ سے بچو، آخری حد تک پروٹیسٹ سے بچو، آخری حد تک نیگیٹو تھنکنگ سے بچو. یہ ہے صبر. تو پھر کیا ہوگا کہ آپ کا مائنڈ انفولڈ ہونے لگے گا، آپ کے مائنڈ میں کریٹیو تھنکنگ آئے گی. تو صبر کرتے ہیں آپ دوسروں کے معاملے میں، لیکن فائدہ آپ کو ملتا ہے. صبر کرتے ہیں آپ دوسروں کے معاملے میں، فائدہ تو آپ کو ملتا ہے. اگر آپ صبر نہ کریں تو کیا ہوگا، آپ شکایت میں جئیں گے، پروٹیسٹ میں جئیں گے، نفرت میں جئیں گے، اس احساس میں جئیں گے ساری دنیا ظالم ہے، تو انسان سے محبت ہی نکل جائے گی. آپ غور کیجئے کہ جن انسانوں کے درمیان آپ کو رہنا ہے، جن انسانوں کے درمیان آپ کو اپنا ٹرسٹ دینا ہے، ان سے آپ کے اندر نفرت آ جائے تو کیا ہوگا آپ کا حال؟ یہ آپ مجبور ہیں کہ سوسائٹی میں رہیں، آپ مجبور ہیں کہ دوسرے لوگوں کے ساتھ رہیں، آپ مجبور ہیں کہ دوسرے مذہب والے، دوسرے کلچر والے، دوسری سوچ والے جو ہیں دنیا میں رہیں، آپ ان کے ساتھ
زندگی گزاریں، یہ مجبور ہیں آپ، کیونکہ آپ کسی خلا میں نہیں جا سکتے، آپ کسی جنگل میں جا کر نہیں رہ سکتے، اسی دنیا میں رہنا ہوگا لوگوں کے ساتھ. تو جن لوگوں کے ساتھ آپ کو رہنے کے لیے پیدا کیا گیا ہے، ان کے بارے میں آپ شکایت لیے رہیں، کمپلین لیے رہیں، نفرت لیے رہیں، تو کیا ہوگا؟ آپ کا ڈیولپمنٹ ختم ہو جائے گا. آپ کے اندر اسپریچول ڈیولپمنٹ نہیں آئے گا، آپ کے اندر انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ نہیں آئے گا، آپ کے اندر کریٹو تھنکنگ نہیں آئے گی. اور پھر اس سے بڑا فائدہ کیا ہوگا؟ اس سے بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ اللہ سے آپ کا تعلق نہیں بنے گا. اس سے بڑا نقصان، سب سے بڑا فائدہ نہیں ہے، سب سے بڑا نقصان اپنے اس مزاج کا سب سے بڑا جو آپ کو نقصان ہوگا وہ یہ ہوگا کہ اللہ کے نسبت سے آپ حمد کا تعلق نہیں بنے گا. آپ کا ہر وقت آپ کے ذہن میں بھرا رہے گا شکایتیں. جیسے میں نے عرض کیا، کل میں نے پرچہ سارے علماء کے مضامین ہیں اس میں، یعنی جو معروف علماء ان کے مضامین ہیں اس کے اندر، لیکن کسی بھی خدا کا شکر نہیں، بس شکایتی کی باتیں، حکومت کی شکایت، پارٹیوں کی شکایت، میجارٹی کی شکایت، اور خدا کا شکر ہی نہیں اس کے اندر. میرے پاس پرچہ موجود ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو. تو جب آپ انسانوں کے بارے میں شکایت میں جئیں گے تو اس کی پرائس یہ دینی پڑے گی آپ کو کہ آپ اللہ کے بارے میں شکر میں جینا سے محروم ہو جائیں گے، ہم اسپرٹ سے آپ محروم ہو جائیں گے. کیسا عجیب غریب ہے یہ معاملہ. اور یہ آپ دیکھیے اس وقت جو آپ کے آس پاس جو لوگ رہتے ہیں ان سے آپ کبھی بھی تجربہ کر لیجیے، وہ شکایتیں تو کریں گے انسان کی، اللہ کا شکر نہیں کریں گے، اللہ کا شکر نہیں کریں گے، اور شکایتیں کریں گے. اور دیکھیے ایک بات یہ بھی عرض کروں میں کہ شکایتی ذہن ہے کیا؟ شکایتی ذہن یہ ہے کہ کچھ نگیٹو آئٹم کو نکال کر کے اسی کو بڑھانا چڑھانا، جبکہ پازیٹیو آئٹم بہت موجود ہوں. دیکھیے یہ کبھی بھی ممکن نہیں ہے کہ انسان اتنا زیادہ دنیا کو حاوی ہو جائے، دنیا کو اتنا بگاڑ دے کہ پازیٹیو آئٹم خاتمہ ہو جائے، صرف نگیٹو آئٹم رہے دنیا میں. پازیٹیو آئٹم کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے لیے کمانے کا موقع نہ ہو، آپ کے لیے کھانے پینے کا موقع نہ ہو، آپ کے پاس گھر نہ ہو، آپ کے پاس گاڑی نہ ہو، آپ کے پاس سکون سے جینے کے لیے کوئی کمرہ نہ ہو. یہ کبھی ہو نہیں سکتا. یعنی اس دنیا کا جو کریٹر ہے کبھی انسان کو اتنی چھوٹ نہیں دے گا. انسان کو اللہ نے آزادی ضرور دی ہے، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ مینیج کر رہا ہے. آزادی دی ہے لیکن وہ تاریخ کو مینیج کر رہا ہے، انسان کو مینیج کر رہا ہے وہ. تو پورے معنوں میں وہ کبھی بھی یہ موقع نہیں دے گا انسان کو کہ اپنی آزادی کو استعمال کرتے کرتے وہ آپ کی سب کچھ چھین لے، آپ کو بالکل محروم بنا دے. ایسا ہو نہیں سکتا، امپاسبل ہے. نتیجہ کیا ہے کہ ہم یعنی سارے جو لوگ ہیں سب اگر غور سے سوچیں تو ان کو 99% ان کو پازیٹیو آئٹم ملا ہوا ہے، اچھے آئٹم. 1% صرف شکایت کی بات ہے. جو لوگ بھی شکایت کرتے ہیں، جو لوگ بھی ظلم کی باتیں کرتے ہیں، آپ ان کے پاس بیٹھیے، وہ جو باتیں ریفر کرتے ہیں اس کو غور کیجیے اس کے اوپر. تو کیا ہوگا؟ وہ یہ کرتے ہوں گے، ہمیشہ یہ کرتے ہیں کہ 99 جو پازیٹیو آئٹم ہے اس کا ذکر نہیں کریں گے، ایک آئٹم جو نگیٹو ہے اس کا ذکر کریں گے. اور غور کیجیے کہ کتنی بڑی محرومی ہے، یہ تو ڈس آنیسٹی ہے. جب آپ ایسا کریں کہ 99 آئٹم کو آپ اگنور کریں، ایک آئٹم کو لے کر اسی کو بڑھائیں چڑھائیں، جس کو مانے ہے کہ آپ کے اندر ڈس آنیسٹی آ گئی. ڈس آنیسٹی
اندر سے انصاف ختم ہو گیا، جسٹس ختم ہو گیا. تو آپ غور کی کتنی بڑی محرومی ہے، کتنی بڑی محرومی ہے کہ آپ ایک ڈس آنےسٹ انسان بن گئے، آپ ایک غیر عادل انسان بن گئے، آپ سے جسٹس کا اسپرٹ نکل گئی. تو کتنا بڑا نقصان ہے یہ. ایسا تو حیوان بھی کوئی نہیں ہوتا. تو جتنے لوگ بات کرتے ہیں ظلم کی اور ڈسکریمنیشن کی اور اٹراسٹیز کی، ان سب کے بارے میں میں کہتا ہوں وداؤٹ اینی ایکسیپشن میں کہتا ہوں، وہ سب کے سب یہی کرتے ہیں کہ 99 اچھا آئٹم کو بیان نہیں کریں گے، ایک آئٹم جو ان کے نزدیک اچھا نہیں اسی کو خوب بڑھائیں چڑھائیں گے. سب یہی کرتے ہیں. میں کسی ایسے انسان کو نہیں جانتا جو شکایت کی بولی بولتا ہو اور ظلم کی داستانیں بیان کرتا ہو، وہ اس معاملے میں کچھ اور کرتا ہو. یہی کرتا. کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو جب بنایا ہے تو وہ اس کو مینج بھی کر رہا ہے، اس کو کنٹرول بھی کیے ہوئے ہو. انسان کو آزادی دی ہے تو آزادی کا مطلب یہ نہیں کہ وہ اس کو موقع دے دیا کہ جو چاہے کرو، پھر بھی وہ کنٹرول کرتا ہے اللہ تعالیٰ. تو کنٹرول کرنے کی بنا پر ایسا ہوتا ہے کہ دنیا میں ہمیشہ ایول 1% ہوتی ہے اور خیر 99% ہوتا ہے. لیکن یہ لوگ کیا کرتے ہیں، ظلم کو آئٹم تلاش کر کے اس کو بڑھائیں چڑھائیں گے اور دوسری بات کو اگنور کریں گے. تو یہ انٹلیکچوئل ڈس آنیسٹی ہے. یعنی ایسا کرنا کہ زیادہ باتوں کو بیان نہ کرنا اور کسی ایک دو چیز کو بیان کرنا، یہ ہے انٹلیکچوئل ڈس آنیسٹی. آپ غور کیجیے کہ انٹلیکچوئل ڈس آنیسٹی کا کیس جس کا بن جائے وہ کتنی بڑی گناہ میں مبتلا ہے. انٹلیکچوئل ڈس آنیسٹی تو گریٹسٹ کرائم ہے. انٹلیکچوئل ڈس آنیسٹی گریٹسٹ کرائم ہے. اس کا نہ دنیا میں کوئی اس کی جگہ ہے، نہ آخرت میں اس کی کوئی جگہ ہے. تو یہ ساری باتیں مجھے اس پر سوچتے ہوئے سمجھ میں آئیں کہ کیوں اللہ نے دنیا کو ایک اعتبار دارالحرب بنایا اور دوسری طرف کہا کہ دنیا جو ہے دارالکبد ہے. تو اگر آدمی کبد میں سوچے گا، مشقت کی باتوں میں وہ جیے گا، وہ پرابلم والی باتوں کو زیادہ اسی میں دھیان لگائے گا، تو وہ حمد کے پہلو کو ڈسکور نہیں کر پائے گا. پھر حمد اس کے لیے لپ سروس ہوگی. ظلم کی بات ہے تو دھوم کرے گا وہ، اور حمد کی بات کے لیے اس کے لپ سروس ہوگی، یعنی لفظی طور پر کہہ دے گا الحمدللہ. تو دیکھیے یہ بہت زیادہ ذمہ داری کی بات ہے، کیونکہ معاملہ صرف اس دنیا کا نہیں ہے، آخرت کا معاملہ ہے. اس دنیا کا معاملہ نہیں ہے، آخرت کا معاملہ ہے. اگر اس دنیا میں آپ انٹلیکچوئل ڈس آنیسٹی کا شکار ہیں، اگر اس دنیا میں آپ انٹلیکچوئل ڈس آنیسٹی کا شکار ہو گئے اور اس حال میں مر بھی گئے، تو آخرت میں کیا ہوگا؟ آپ کو انجام کیا ہوگا؟ انجام. تو بہت زیادہ ضروری ہے کہ انسان سوچے، اللہ کے کسی نے پران کو لے کر کے اور قرآن کے بیانات پر غور کرے، ایک ایک چیز کی گہرائی میں اترے، تاکہ وہ دنیا میں اس طرح رہے جس طرح اللہ کو منظور ہے رہنا. جیسے دیکھیے ایک حدیث ہے، ما رہے تو مثل جنت نام طالب ہوا اور ما رہے تو مثل نار نام حارب ہوا. آپ نے فرمایا کہ میں نہیں دیکھا کہ انسان کے لیے جنت اتنی قیمتی چیز ہے لیکن وہ اس کے بارے میں سو گیا ہے، اور جہنم اتنے زیادہ بچنے کی چیز ہے لیکن اس کا دوڑ رہا ہے وہ. تو کیوں ایسا ہوتا ہے؟
کیوں لوگ جہنم کی طرف دوڑ رہے ہیں اور جنت کے بارے میں غافل بنے ہوئے ہیں؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ وہ یہ سمجھ نہیں سکے کہ دنیا میں انہیں کس طرح رہنا ہے. جو اللہ کا جو کریشن پلان ہے اس کو سمجھ نہیں سکے. تو ایسا لائف اسٹائل انہوں نے اپنا لیا جو اللہ کے نقشے کے مطابق نہیں. تو کتنی بڑی بروبی ہے, کتنی بڑی بدبختی ہے. اور جب ہم یہ سوچیں کہ اسی دنیا میں کچھ دن جی کر مر جانا ہے, ایسا نہیں ہے, بلکہ آخرت میں جانا ہے اور ایٹرنٹی کو بھگتنا ہے, تو یہ بات کتنی سیریس ہو جاتی ہے, کتنی زیادہ سیریس. تو میں نے جب تک قرآن کو, حدیث کو اور ہسٹری کو پڑھا ہے, میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ یعنی شکایت حرام ہے, پروٹیسٹ حرام ہے, ظلم کے داستانیں بتانا حرام ہے, دوسروں کے بارے میں برائیاں بیان کرنا یہ حرام ہے, چاہے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کر کے بولا جائے تب بھی وہ حرام رہے گا. پھر میں ایک آیت کو لے کر سوچ رہا تھا کہ اس کا مطلب کیا ہے. قرآن میں ہے کہ آسان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم. اس کا ترجمہ یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ تم ایک چیز کو ناپسند کرو لیکن وہ تمہارے لیے خیر ہو. اس پر سوچ رہا تھا میں کہ ہو سکتا ہے کہ تم ایک چیز کو ناپسند کرو مگر وہ تمہارے خیر ہو. تو میری سمجھ میں آیا کہ یہ ایک اسلوب کی بات ہے, ایک اسٹائل کی بات ہے. اس کے معنی یہ ہے کہ تم کوئی بھی چیز جس کو تم ناپسند کر رہے ہو وہ تمہارے خیر ہی ہے. یہ ایبسولوٹ سینس میں ہے, یہ اس معنی میں نہیں کہ کوئی ایسا ہوگا کوئی ویسا ہوگا. یعنی لفظی ترجمے کو آپ لیں تو آپ سب کہیں گے بھائی کوئی بات ایسی ہو سکتی ہے, نہیں. آپ اس کو اسٹائل کے معنی میں لیجیے, اسلوب کے معنی میں لیجیے. تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو اس طرح بنایا ہے کہ کوئی چیز جو تم کو ناپسند ہو بظاہر معلوم ہو وہ بھی خیر ہی ہے, اس میں خیر ہی ہے اس میں. تو پھر بتائیے کہ جب ایسا معاملہ ہے تو شکایت جائز کیسے ہوگی, پروٹیسٹ کیسے جائز ہوگا, دونوں کی داستانیں بیان کرنا کیسے حرام ہوگا. تو میں دیکھ یہ سب چیزیں جو ہیں غیر محرم حرام ہیں. میں یہ کہا کرتا ہوں کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو کلیئر طور پر حرام ہیں, جیسے شراب حرام ہے, خنزیر حرام ہے. لیکن کچھ ایسی چیزیں بھی ہیں جن کے لیے حرام کا لفظ نہیں بولا گیا لیکن وہ بھی حرام ہے, وہ غیر محرم حرام ہے. مثلا قرآن میں کہیں یہ نہیں کہ منافقانہ روش حرام ہے, یہ لفظ نہیں آیا قرآن میں کہیں, لیکن پھر بھی منافقت حرام ہے. آپ سارے قرآن میں پڑھیے, کہیں بھی آپ یہ نہیں پائیں گے کہ لوگوں منافقانہ روش حرام ہے, یہ لفظ نہیں پائیں گے آپ, لیکن منافقت حرام ہے. اس سے بہت ساری چیزیں. تو میں یہ مانتا ہوں کہ کچھ چیزیں یعنی حرام ڈکلیئر کی گئی ہیں, لیکن بہت سی اور چیزیں ہیں جو غیر محرم حرام ہیں. اسی میں سے یہ بھی ہے, شکایت, پروٹیسٹ, نفرت, نیگیٹو تھنکنگ, یہ سب غیر محرم حرام. اور ان چیزوں کا نقصان اتنا زیادہ ہے کہ آدمی کی دنیا بھی کھوئی جائے, آخرت بھی کھوئی جائے, آخرت بھی کھوئی جائے, دنیا بھی کھوئی جائے. سمجھتا ہوں کہ یہ زندگی کی ماسٹر کی ہے. زندگی صحیح طور پر گزارنے کے لیے ماسٹر کی ہے کہ آپ یہ سمجھیں کہ دنیا دارالحمد ہے اللہ کی نسبت سے, اور دنیا دارالکبد ہے انسان کی نسبت سے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ کے
کے بارے میں آپ کو یہ کرنا ہے کہ اس کے بلیسنگ کو، اس کے اس کے جو اس کی جو عطیات ہیں آپ کو، جو اس کے انعامات ہیں، اس کو اکنالج کریں. تو انسان کی نسبت سے جو، تو اللہ کی نسبت سے جو رسپانس مطلوب ہے وہ اکنالج کرنا اللہ کا. اور لیکن انسان کی نسبت سے کیا چیز مطلوب ہے؟ وہ صبر ہے. یعنی انسان کی نسبت سے آپ کو صبر کرنا ہے، اللہ کی نسبت سے آپ کو اکنالج کرنا ہے. تب جا کر ایسا ہوگا کہ آپ دنیا میں وہ زندگی گزاریں گے جو تزکیے کی زندگی ہے، جو سچے مومن کی زندگی ہے، اور پھر آخرت میں آپ کو جنت میں داخلہ ملے گا. ورنہ یہاں آپ ورنہ اس آیت کو مصداق بجائیں گے، خسرت دنیا والآخرہ، خسرت دنیا والآخرہ. دنیا بھی کھوئی گئی، آخرت بھی کھوئی گئی. دنیا میں آپ کو ملی کا ڈس آنیسٹی، آخرت میں کیا ملا؟ عذاب. دیکھیے جو لوگ ظلم کی اور سازش کی باتیں کرتے ہیں، اپنی سمجھ سے وہ سمجھتے ہیں کہ وہ انسان کے بارے میں بول رہے ہیں، لیکن نہیں، وہ اللہ کے کسی پلان کے خلاف بول رہے ہیں. وہ کیونکہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ اللہ کے کسی پلان کے مطابق ہے. اس آپ کی بات جو ہے اللہ کے کسی پلان پر جاتی ہے، وہ انسان پر نہیں جاتی. تو میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو توفیق دے کہ ہم صحیح ڈھنگ پر چیزوں کو سمجھیں، اور اللہ جس طریقے سے، یعنی وہ جو ایک ہے کہ ضرور بر اللہ، اللہ کی روشنی سے ہم چیزوں کو دیکھیں، تب ہمارے اندر صحیح ایمان پیدا ہوگا، صحیح تقویٰ پیدا ہوگا. ہم اپنا تزکیہ کر پائیں گے، اپنے اندر بذکر شخصیت بنا پائیں گے، اپنے اندر وہ اس شخصیت کی تعمیر کر پائیں گے جس کو جنتی شخصیت کہا گیا ہے، جو جنت کے اٹرنل باغوں میں جو کو جگہ ملے گی. تو میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ کو آپ کو یہ سمجھ دے کہ ہم اس معاملے میں گمراہی سے بچیں اور اللہ کی پکڑ سے محفوظ رہیں. یہ بہت ہی نازک بات ہے، اور میں اس معاملے میں بہت زیادہ حساس ہونا چاہیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مولانا یہ سوال جو آیا ہے وہ نوئیڈا سے ہے، محمد امیر صدیقی صاحب کا، اور انہوں نے لکھا ہے کہ مولانا آپ نے 8 مارچ کی تقریر میں یہ کہا تھا کہ بت خانہ جو آج کل طالبان یا ISIS والے توڑ رہے ہیں وہ غلط ہے، مگر سیرت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ فتح مکہ کے بعد رسول اللہ نے اپنے کچھ صحابہ کو عرب کے بت خانوں کو توڑنے کے لیے بھیجا تھا. مثلاً خالد بن ولید کو عزا کا بت توڑنے کے لیے بھیجا، عمر بن العاص کو سوا کے لیے، ابو سفیان اور مغیرہ بن شعبہ کو لات کے لیے وغیرہ. ان تمام لوگوں نے عربوں کے بت خانوں کو ڈسٹروائے کر دیا. اس کی وضاحت فرمائیں. یہ واقعات سیرات النبی شبلی نعمانی والیوم 1 پیج 339 میں موجود ہے. دیکھیے اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. ہسٹوریکل مونومنٹ کا معاملہ الگ ہے، وہ معاملہ الگ ہے. وہ عقیدہ کا معاملہ ہے. جس کو توڑا ہے انہوں نے، وہاں نہ عقیدہ کا معاملہ تھا، نہ شرک کا معاملہ تھا، وہ کچھ بھی نہیں تھا. وہ تو صرف ایک کھڈر تھا بس. اور وہاں جو تھا وہ یعنی شرک کو ختم کرنا اللہ کا رسول کا نشانہ تھا. تو وہ لیونگ شرک کے اڈے تھے. وہ کیا، وہ تو کچھ بھی، وہ تو کھڈر ہے. یا آپ لوگ جو ہے غلط تاریخیں پڑھتے ہیں.
غلط طریقے پڑھ کر کے یہ سب ذہن بنتا ہے. آپ کو میں کہوں گا کہ میری کتاب پڑھیے پیغمبر انقلاب, اور وہ سیرت پر میری کئی کتابیں اس کو پڑھیے. یہ غلط تاریخیں پڑھ پڑھ کے آپ کو ذہن یہ بنایا. خلاصہ یہ ہے کہ عرب میں جو بت خانے تھے وہ لیونگ اڈے تھے, زندہ اڈے تھے شرک کے. اور عراق میں جو توڑا گیا ہے وہ تو تقریباً 3000 سال پہلے کا کھڑا تھا, اس کا کوئی شرک سے کوئی تعلق نہیں تھا. اب تو وہ صرف سیاحوں کی چیز تھی, وہ سیاحوں کی چیز تھی. جی مولانا اگلا سوال لینے سے پہلے ایک کامنٹ پڑھنا چاہیں گے جو مولانا اقبال عمری نے بھیجا ہے چنئی سے, اور انہوں نے لکھا ہے کہ مولانا آج ہی پتہ چلا کہ صبر کا مطلب ہے مین میڈ پرابلم کو مینج کرنے کا فارمولا. انسان کی نسبت سے صابر ہونا اور خدا کی نسبت سے شاکر ہونا, یہ آج ہی سمجھ میں آیا. جزاک اللہ. مولانا اگلا سوال مس نغمہ صدیقی کا ہے دلی سے, اور انہوں نے آپ سے پوچھا ہے کہ ہاؤ امپورٹنٹ از فارگیونیس ان کیپنگ پیشنس اینڈ پازیٹیوٹی. دیکھیے, فارگیونیس کے بغیر تو سب کچھ کھو دیتا ہے آدمی, کیونکہ دنیا میں تو انسان کی طرف سے آپ کو انپلیزنٹ چیزیں پیش آئیں گی آئیں گی. یہ تو بالکل ممکن نہیں کہ سب کچھ اسموتھ ہو جائے. تو فارگیونیس تو بالکل مست ہے اس بات کے لیے کہ آپ کے اندر شکر کا جذبہ باقی رہے اور پازیٹیو تھنکنگ باقی رہے. بغیر فارگیونیس کے کچھ بھی نہیں ہو سکتا. مولانا اگلا سوال. دیکھیے, میں ایک بات اور کر دوں, جنہوں نے پہلا سوال جو کیا تھا, اسلام کا ایک اصول یہ بھی ہے کہ لیونگ ایول کے بارے میں اسلام کوئی اقدام کرتا ہے, لیونگ ایول, لیکن ڈیڈ ایول پر اس کا نہیں ہوتا اسلام کا اقدام. ایک ہے لیونگ ایول, ایک ہے ڈیڈ ایول. میں آپ کو مثال دیتا ہوں. رسول اللہ نے جب مکہ فتح کیا اور کعبہ پر آپ کو پورا اختیار حاصل ہو گیا, تو اس وقت کعبہ کے اوپر ایک پردہ ڈالا ہوا تھا, ایک پردہ. یہ پردہ مشرکین نے ڈالا تھا, یعنی مشرکین کا پیسہ, مشرکین کی سب کچھ مشرکین کا تھا, وہ ڈالا ہوا تھا. آج کل جو مزاج ہے مسلمانوں کا, کیا کہیں گے, یہ مشرکین کا پردہ, اس کو ہٹاؤ. رسول اللہ نے نہیں ہٹایا اس کو, کیونکہ اب وہ ان کا اقتدار ختم ہو گیا تھا. اب وہ کوئی لیونگ پرابلم نہیں تھا وہ پردہ. بات کو کیا ہوا کہ ایک عورت وہاں پر, وہ جو دھون دینا, وہ لوبان جلا کر کیا کرتے ہیں, وہ وہاں کر رہی تھی. اس سے پردے میں آگ لگ گئی تو پردہ جل گیا. تو اب ایک ریئل پرابلم بن گیا کہ پردے کو دوسرے ریپلیس کیا جائے. تو جب تک پردہ یعنی کوئی لیونگ ایول نہیں تھا, اس وقت آپ نے باقی رکھا. اور جب دیکھا کہ پردہ تو جل گیا, تو اب ایک نیا پردہ ڈالنا ہے, تو پھر آپ نے وہاں پر ایک نیا پردہ ڈلوایا. تو اس بات کو بہت یعنی اور بھی مثالیں ہیں اس کی کہ اسلام لیونگ ایول کو پرابلم سمجھتا ہے, ڈیڈ ایول کو اسلام پرابلم نہیں سمجھتا. ڈیڈ ایول کو نظر انداز کرنا یہ اسلام کا طریقہ ہے, اور لیونگ ایول کے بارے میں سوچنا پڑے گا ہمیں کہ ہم کیا کریں. مولانا اگلا سوال لینے سے پہلے ایک کامنٹ پڑھنا چاہیں گے جو ڈاکٹر سفینہ تبسم نے بھیجا ہے اجمیر سے, اور انہوں نے لکھا ہے کہ مولانا صاحب, ٹوڈے فار دا فرسٹ ٹائم اٹ ہیز بیکم کلیئر ٹو می that why sabr has been given such great importance in Quran. It actually helps us to do the most rewardable act, and that is to live in hamd spirit. Thanks a lot for making all of us understand this.
مولانا اگلا سوال کیا ہے بھوپال سے توثیق صاحب نے، اور وہ آپ سے جاننا چاہتے ہیں کہ ہاؤ ڈو وی آئیڈینٹیفائی آر شارٹ کمنگس، واٹ از ہاؤ ڈو وی آئیڈینٹیفائی آر شارٹ کمنگس؟ محاسبہ ایک ہی فارمولہ بتایا گیا ہے قرآن و حدیث میں، محاسبہ یعنی انٹراسپیکشن. وہ آدمی کے اندر اتنا زیادہ داخل ہوتا ہے کہ وہ آپ نے خود ہی ڈسکور کر سکتا، دوسرا آدمی کو اس کو آئیڈینٹیفائی نہیں کر سکتا. اس کے سوچ میں، اس کے جذبات میں، اس کی پرسنالٹی میں گھسا ہوا ہوتا ہے وہ. تو کون دوسرا اس کو آئیڈینٹیفائی کرے گا؟ آپ کریں گے. تو اس کے لیے قرآن میں اور حدیث میں جو چیز بتائی گئی ہے وہ ہے محاسبہ. محاسبہ کا مطلب ہوتا ہے انٹرسپیکشن، یعنی اپنے خلاف سوچنا، اپنے بارے میں سوچنا. یعنی اینٹی سیلف تھنکنگ. میں سمجھتا ہوں کہ ایک ہی چیز ہے جو آپ کو بتا سکتی ہے کہ آپ کے اندر کیا کمیاں ہیں، وہ ہے اینٹی سیلف تھنکنگ. تو جس کو جو آدمی یہ چاہتا ہو کہ وہ اللہ کی رحمتوں کا مستحق بنے، تو اس کو اینٹی سیلف تھنکنگ کرنا ہی کرنا ہے. یہ تو سب بڑی عبادت ہے. اینٹی سیلف تھنکنگ سب سے بڑی عبادت ہے. مولانا اگلا سوال فہیم صاحب نے کیا ہے ناگپور سے، اور انہوں نے لکھا ہے کہ مولانا آئی وانٹ ٹو ڈیولپ اسٹرانگ کنوکشن ان گاڈ بٹ فائنڈ مائی سیلف لیکنگ ان اٹ. ہاؤ کین آئی کریٹ اسٹرانگ کنوکشن لائک یو ہیو؟ پلیز ایڈوائز می. دیکھیے، صرف ایک ہی فارمولہ ہے، وہ ہے اپنے آپ کو ڈسٹریکشن سے بچانا. بس ایک ہی چیز ہے، ڈسٹریکشن سے بچانا. لوگ پھنسے رہتے ہیں ادر گاڈ میں، اور چاہتے ہیں کہ گاڈ کی معرفت انہیں حاصل ہو. تو یہ امپاسبل ہے. کسی کا شعر ہے کہ ہم خدا خواہی و ہم دنیا دوں، ای خیالست و مہارست و جنوں. تو اپنے کو آپ جب تک ڈسٹریکٹ نہیں کریں گے، دوسری چیزوں سے ہٹا کر کے آپ اپنا فوکس نہیں کریں گے، تب تک کچھ نہیں ہونے والا. ڈسٹریکشن سے بچانے کا مطلب ہے اپنا فوکس ادر گاڈ سے ہٹانا اور گاڈ پر فوکس ڈالنا. یہ تو آپ کو خود کرنا پڑے گا. کوئی باہر سے آدمی کو آپ کو کوئی ٹیکنیک نہیں بتا سکتا. مولانا اگلا سوال کیا ہے شان صاحب نے لنڈن سے، اور انہوں نے لکھا ہے مولانا آئی ایم ڈاکٹر ہیناز کزن اینڈ وزٹنگ ہر فرام ویلز ود مائی نیولی ویڈ وائف. She invited us this morning to listen to you, and mashallah, I liked it so much. May Allah reward you. Maulana, I have a question. I want to know, what if we have a problem or complaint not from a human, but from a system or a group which is doing wrong and affecting a nation? What is your advice on that? دیکھیے، یہ تو آپ نے صرف لفظ بدل دیا. سسٹم کون بناتا ہے؟ انسان بناتا ہے. وہ بھی انسان کے خلاف شکایت ہے. سسٹم بنانے والا کون ہے؟ تو سسٹم میں وہی چیزیں آئیں گی جو انسان کے اندر ہیں. سسٹم جو ہے انسان کا یعنی ایکسٹینڈڈ فارم ہے. سسٹم الگ سے کوئی چیز ہے نہیں. تو سسٹم کے خلاف آپ بولیں گے تو پھر انسانی کے اوپر جائے گی وہ. اور یہ بھی سمجھ لیں کہ کبھی بھی دنیا میں کوئی سسٹم آئیڈیل نہیں ہو سکتا. امپاسبل ہے. حتیٰ کہ جو اسلام کا جو گولڈن پیریڈ ہے وہاں بھی یہ بس وجہ کہ وہاں سسٹم جو تھا بالکل آئیڈیل تھا. ایسا نہیں تھا. مثال کے طور پہ دیکھیے، ایک صحابی مدینہ میں رسول اللہ کے پاس آتا ہے، وہ منہ در منہ کہتا ہے کہ واللہ ما عدلتا، خدا کی قسم آپ نے جسٹس نہیں کیا. تو ویئر از دیٹ آئیڈیل سسٹم؟ تو سسٹم پر جو لوگ بولتے ہیں وہ کرشن پلان کے خلاف بولتے ہیں. جو اللہ کا جو کرشن پلان ہے اس کے مطابق جب دنیا میں آئیڈیل سسٹم بن نہیں سکتا، آئیڈیل گورنمنٹ بن نہیں سکتی، تو آپ کو وہاں کیا کرنا ہے؟ اس کو مینیج کرنا ہے. جو پرابلم آتا ہے اس کو مینیج کیجیے. شکایت کرنا، اس کو توڑنا،
اس کے خلاف اس کو اپوز کرنا یا ہنگامہ کرنا کچھ بھی نہیں ہونے والا. اس کی مثال دیکھیے ایجپٹ میں. ایجپٹ میں 60 برس سے سسٹم کے خلاف لڑ رہے ہیں لوگ, آج تک کچھ بھی نہیں ہوا. کئی نسلیں ختم ہو گئی اور تب بھی تباہی ہے. تو سسٹم جو ہے وہ خود یعنی وہ ہیومن فنامنا ہے, انسان سے الگ کوئی چیز نہیں ہے. کلیئر ہے؟ کلیئر ہے؟ جی جی مولانا. مولانا اگلا سوال کیا ہے عادل محمد صاحب نے مراد آباد سے, اور انہوں نے لکھا ہے کہ مولانا I agree with you on what you said today that we should accept Allah's plan and be patient towards man and thankful towards Allah. But Maulana, practically when I try to implement this, then I lose patience in certain situations. Even though mentally I want to follow and agree with what you just said today. How can I correct myself as I want to exercise patience and earn the reward of Allah? Please guide me from where to begin as I really want to change myself. دیکھیے پیشنس جو ہے وہی تو پرائز ہے. پیشنس جو ہے وہی پرائز ہے دنیا میں حمد اور شکر کے ساتھ جینے کے لیے. تو آپ پرائز نہیں دیں گے تو چیز ملے گی کیسے آپ کو؟ آپ کو ایک کار خریدنا ہے تو کیا آپ بغیر پرائز دیے کار مل جائے گی آپ کو؟ تو وہ تو پرائز ہے. کیونکہ دنیا میں قبض ہی رہے گا, پرابلم ہی رہے گا, چیلنج ہی رہیں گے, انوانٹیڈ سچویشن ہی رہے گا. اچھا, اس کو آپ بدل نہیں سکتے کیونکہ وہ تو خدا کی گاڈ گیون یعنی فریڈم کی وجہ سے ہے. تو پیشنس جو پرائز ہے, اس پرائز کو دیے بغیر آپ کو کبھی بھی اپنے اندر پازیٹیو پرسنالٹی نہیں بنا پائیں گے. جب پازیٹیو پرسنالٹی نہیں بنا پائیں گے تو نہ شکر ہوگا نہ حمد ہوگا. تو اس کے تو آپ کو کچھ اور ڈھونڈنے نہیں ہے, اس کو یہ سمجھ کر ادا کرنا ہے کہ جو پرائز ہے جو مجھے دینا ہی دینا ہے. جس طرح کار خریدنے کے لیے مجھے پرائز دینی پڑتی ہے تب مجھے کار ملتی ہے, ایسے ہی پرائز یہاں بھی معاملہ ہے. پیشنس کی پرائز تو دینی ہی پڑے گی, اس کا کوئی دوسرا شارٹ کٹ نہیں اس کا. مولانا اگلا کامنٹ آیا ہے کشمیر سے شاد حسین صاحب کا, اور انہوں نے لکھا ہے کہ مولانا تھینک یو فار انفولڈنگ دا میننگز آف حمد اینڈ قبد in a wonderful contrast. Your explanation gives us thrilling perception about Quranic terms. May God reward you.